دعوت دی تو لوگوں نے کہا یہ صابی ہو گیا ہے. آپ نے تعریف تو پڑھی ہے نا سب نے. لوگوں نے کہا کہ یہ صابی ہو گیا ہے. آج توحید کا درس دیں تو کہیں گے یہ وہابی ہو گیا. بات وہی ہے. اپنے بھی ناراض، بیگانے بھی ناراض، رشتہ دار بھی ناراض. اور ان کی ناراضگی کا اگر پاس رکھا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت ہی نہ دے پاتے. چچا پہلے دن ناراض ہو گیا، خاندان کے دوسرے لوگ ناراض ہو گئے. لیکن توحید یہی ہے کہ آپ اپنے اس نظریہ پہ قائم رہیں. کوئی خوش رہے تو بسم اللہ، ناراض ہو تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا. اسی کے سلسلہ میں شاعر نے کہا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے میرا بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید یہ ہے کہ میرا بندہ اپنے رشتہ داروں سے ناراض نہیں، اس کے رشتہ دار اس سے ناراض ہیں صرف اس لیے کہ یہ ایک اللہ کو مانتا ہے. یہ غیر اللہ کو نہیں پوجتا، غیر اللہ کو نہیں پکارتا، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا. میرے بھائی توحید اگر عقیدہ صحیح نہ ہو، لا الہ الا اللہ صحیح معنوں میں نہ پڑھا جائے تو کوئی دوسری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. کیونکہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ سارے لا الہ الا اللہ میں داخل ہیں. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرو گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ بھی لا الہ الا اللہ میں شامل ہے، میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا. بالآخر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تھوڑے عرصے کے بعد کہنے لگے کہ ابوبکر صدیق سچے ہیں، صحیح ہیں، میری سوچ اس وقت غلط تھی. ساتھ شامل ہو گئے اور مانعین زکوٰۃ مرتدین کے ساتھ باقاعدہ جہاد کیا. زکوٰۃ دینا لا الہ میں شامل ہے، نماز پڑھنا لا الہ الا اللہ میں شامل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جہاد کرتا رہوں جب تک کہ سارے لوگ لا الہ الا اللہ پکارنا نہ شروع کر دیں. وَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، عُصِمَ مِنِّي دِمَاؤُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ وَإِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کے خون، مال، جان سب چیزیں محفوظ ہو گئیں سوائے اس کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہے. لا الہ الا اللہ اگر کوئی نہ پڑھے، صحیح اس پر نہ چلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا. غرض یہ کہ لا الہ الا اللہ کو دل سے پڑھنا چاہیے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں. زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اس کا معنی بھی سمجھیں. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اب آپ کو ہر دوسری چیز سے بچنا ہے، ہر دوسری چیز سے وجتنبوا الطاغوت، باقی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. اور طاغوت کیا ہے؟ کل ما یعبد من غیر اللہ، کل ما یعبد من غیر اللہ، اللہ کے سوا جس چیز کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. وہ چاہے انسان ہو، چاہے کوئی جانور ہو، چاہے کیڑا پکوڑا ہو، چاہے درخت ہو، چاہے مٹی ہو. اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اس لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کا فائدہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے ایک دن میں یعنی 24 گھنٹے میں صرف 100 مرتبہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو اسے اللہ بنی اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا. بنی اسماعیل کیوں کہا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنی اسماعیل میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے آئے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے آئے. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ ایک دن میں لا الہ الا اللہ پڑھے گا اسے اللہ بنی اسماعیل کے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دے گا. اتنا ثواب ایک چھوٹے سے کلمے پر، صرف اس لیے کہ سارا کچھ یہی تو ہے. اگر یہی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. مسلمان آدمی کب ہوتا ہے؟
ساری عمر نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، جو چاہے کرتا رہے، جب تک شروع میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جب تک شروع میں یہ نہیں پڑھ لے گا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ مسلمان ہی آدمی تب ہوتا ہے جب یہ کلمہ پڑھ لے گا۔ یہی تو سارا کچھ ہے۔ اسی لیے اگر کوئی 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 10 مرتبہ ہی روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ اگر کسی نے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے 4 غلام آزاد کرنے کا، بنی اسماعیل کے 4 غلام۔ اور 10 مرتبہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے نا، آدمی کبھی بھی بیٹھے ہوئے 2-3 منٹ میں لا الہ الا اللہ، لیکن دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پورا ایمان رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر لا الہ الا اللہ کو پڑھتے رہیں گے صحیح معنوں میں تو انشاءاللہ جہنم کی آگ اللہ ہم پر حرام کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، صحیح بخاری مسلم میں، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ جس نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور تمام انبیاء یہی کہتے آئے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا۔ اور مرتے وقت اگر صحیح معنوں میں اگر کسی نے یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے تو لا الہ ملے گا۔ مرتے وقت لوگوں کے بڑے سب سے، اگر صحیح معنوں میں یہ سوچا جائے تو سب سے خطرناک وقت انسان کی زندگی میں وہی ہوتا ہے جب موت قریب آتی ہے۔ موت کے دروازے پر انسانیت کیا کیا کچھ کرتی ہے، ایک دو نہیں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ایک آدھ اشارہ میں نے کیا ہے، کوئی کہتا ہے شراب لاؤ، لوگوں نے کہا کلمہ پڑھو، کہتا ہے جام لاؤ۔ شیخ حریفی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ آدمی کو کہا جا رہا ہے کلمہ پڑھو، ساری عمر کا شرابی تھا تو کہتا ہے جام لاؤ، کہا کلمہ پڑھو، کہتا ہے کوئی اچھا سا گانا سناؤ، کوئی کہہ رہا ہے آنے دے 2 آنے دے 4، اور کسی کو موت آتی ہے اتنے اعزاز کے ساتھ کہ عزرائیل ملک الموت پوچھ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے آپ کی جان لینے کے لیے بھیجا ہے، لے لوں؟ اور کسی کے پاس ملک الموت آیا، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے اور بڑا عجیب سا واقعہ ہے، اور اس کے عجیب ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا۔ بعض بڑے بڑے نام ہیں۔ ملک الموت آئے، انسانی شکل میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، کہا کہ میں جان لینے آیا ہوں، تھپڑ مارا اور آنکھ نکال کے رکھ، آنکھ ہاتھ پہ رکھی اللہ کی طرف، یا اللہ ارسلتنی الی عبد لم یرد الموت، اے اللہ مجھے اس آدمی کی طرف بھیج دیا ہے کہ جو موت چاہتا ہی نہیں۔ طویل واقعہ ہے۔ کسی نے ملک الموت کو اس طرح کیا، کسی کے پاس ملک الموت اجازت لے کے آ رہا ہے، اور کوئی وہ بھی ہے کہ وہ لیٹرین میں منہ کے بل گرا اور ملک الموت نے اس کو وہاں سے مرنے سے پہلے نکلنے نہیں دیا۔ معلوم ہے نا آپ کو برصغیر کے ایک آدمی تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ڈاکہ ڈالنے والا، مدعی نبوت، جھوٹا نبی۔ اللہ رب العزت نے اس کی اتنی عبرت ناک موت، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مباہلہ کیا، کہا کہ میں سچا ہوں۔ مولانا کہا کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی نے سچ کہا، تم جھوٹے ہو۔ کہا مباہلہ کر لو، قسمیں کھاتے ہیں، جو آدمی جھوٹا ہے وہ دوسرے کی عمر میں ذلیل ہو کر مر جائے۔ مولانا نے کہا منظور ہے، آؤ۔ مباہلہ کیا گیا۔ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ 10 سال اس جھوٹے نبی کے بعد زندہ رہے، اور یہ لیٹرین میں گیا، وہیں گرا، وہیں مر گیا۔ اللہ رب العزت کی توحید کو صحیح معنوں میں اگر کسی نے قبول کیا ہے، اسے عزت و احترام کے ساتھ موت آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ برے کی موت ایسے آتی ہے جیسے
کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر ململ کا کپڑا بچھا کر ایک کونے سے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ برے کی موت اس طرح، اور نیک کی موت کیسے بتایا؟ فرمایا نیک آدمی کی موت یوں آتی ہے کہ مشکیزہ پانی کا لٹکا ہوا ہے، نیچے سے اس کا منہ کھول دے تو فر فر پانی نکل جاتا ہے، ایسے ہی نیک آدمی کی موت آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ لوگوں کو نیکوں کی موت مارے۔ مرتے وقت ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو، اور اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اگر توحید کو صحیح معنوں میں اگر اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ اس کا یہ پھل ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا توحید کو ماننے والا بنائے۔ ہمارے ایک بھائی نے ویب سائٹ بنائی ہے، یہ ہے www.mp3dars.com۔ اس پہ کہتے ہیں کہ جو دینی دروس ہیں وہ ڈال دیا جایا کریں گے، مثلا یہ آج کا درس ہے، مصعب بن عمیر مسجد والا درس ہے، بعض دوسرے دروس ہیں، تو جس کو چاہیے یہ ایڈریس جو ہے وہ نوٹ کر لیں، ان کو انشاءاللہ ہفتہ وار درس بھی ملتے رہیں گے، اور پہلے پرانے دروس جتنے ہیں وہ بھی اس پہ فری ڈاؤن لوڈ کرنے کے چانسز ہوں گے۔ پچھلے جمعہ کے درس کے بعد ہمارے یہاں سے بعض بھائیوں نے ہمارے بھائی سید عابد صاحب سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو درس ہوتا ہے اس کی اگر ہمیں کاپی مل جائے، تو پچھلے 2 جمعے جن میں سے ایک نماز کی اہمیت والا اور دوسرا والدین کے حقوق سے تعلق رکھنے والا، پچھلے 2 خطبے جو ہیں وہ آج سید عابد صاحب کے پاس موجود ہیں، جن کو چاہیے وہ جاتے ہوئے لیتے جائیں۔ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران اور عام حالات میں دماغ حاضر نہیں رہتا، کام کوئی اور دھیان کہیں، کوئی حل بتائیں۔ اگر کسی کو بکثرت اس قسم کی حالت رہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بکثرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بکثرت لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور بکثرت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بکثرت پڑھے، انشاءاللہ شیطان کا غلبہ کم ہو جائے گا۔ اور نماز کے دوران جیسے ہی اسے یہ حالت محسوس ہو اسی وقت وہ بائیں طرف، نماز کی حالت میں ہی ہو، بائیں طرف نماز پڑھ رہا ہے، ایسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تھو جو کیا ہے یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بھر کے تھو کر دیں، کیونکہ ساتھ دوسرے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی صرف آپ کے تھو یعنی ہوا نکلے اور آپ نے گویا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان پہ لعنت ڈالی ہے تاکہ وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دے۔ یہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس نسخہ سے آپ کی شیطان سے یہ جان چھوٹ جائے گی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہو گیا کہ میں بیمار ہو گیا، میری شیطان جان ہی نہیں چھوڑتا، میرے اور میری نماز کے دوران حائل ہو جاتا ہے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نسخہ بتایا، جب سے مجھے یہ نسخہ مل گیا میری شیطان سے جان چھوٹ گئی۔ آپ کی اور ہماری بھی انشاءاللہ اسی نسخے سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ غسل کا صحیح طریقہ سمجھائیں۔ غسل کا صحیح طریقہ تو کافی لمبا ہے، لیکن مختصر سا یہ کہ باتھ روم میں جائیں، واجب غسل، غسل جنابت ہو، جمعہ کا غسل ہو، بلکہ جب بھی غسل کریں تو کوشش کریں کہ سنت کے مطابق ہو تاکہ غسل بھی ہو جائے اور ثواب بھی ہو جائے۔ ایک ہے غسل عادت اور ایک ہے غسل عبادت، غسل دونوں ایک ہی طرح کا ہوگا، صرف نیت اور طریقہ سے فرق آ جائے گا۔ نیت یہ ہو کہ میں سنت کے مطابق غسل کرنے لگا ہوں، عبادت ہو جائے گا، اور اگر یہ ہو کہ میں نہانے لگا ہوں اور جیسے بھی چاہا نہایا اور نکل آیا تو غسل تو ہو جائے گا، لیکن وہ غسل عادت ہوگا، وہ عبادت اور ثواب نہیں ہوگا۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ باتھ روم میں جائیں، استنجا کریں اور اس کے بعد مکمل وضو کریں۔ اگر ڈرینج سسٹم صحیح ہے، پانی نیچے سے بہہ رہا ہے تو پاؤں تک وضو کر لیں، اور اگر نیچے پانی کھڑا ہوتا ہے تو پاؤں کو چھوڑ دیں، اس کو نکلتے وقت ان کو دھو لیں۔ باقی یہ کہ مکمل وضو کر لیا، 3 لپیں پانی کی اپنے سر پہ ڈالیں، اچھی طرح سر کو ملیں یہاں تک کہ اگر کسی کے گھنے بال ہیں، گنگریالے ہیں، جڑوں تک پانی خوب اچھی طرح